بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ 2018 کی ایک شام تھی جب میرے موبائل کی بیل بجی، کال ریسیو کی۔ ایک صاحب نے سلام دعا کے بعد پوچھا، عبداللہ صاحب کیا آپ رشتے کرواتے ہیں؟ میں نے کہا جی الحمدللہ۔ تو اگلا سوال غیر متوقع تھا کہ سر میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے پوچھا کس سلسلے میں؟ تو جواب ملا کہ بہن کے رشتے کے سلسلے میں مدد درکار ہے۔ 3 سال ہو گئے ہیں، کوئی رشتہ نہیں مل رہا۔ میں نے مکمل تفصیل مانگی تو انہوں نے مجھے تفصیل واٹس ایپ کر دی۔ اس کے ساتھ ہی ملاقات کرنے کی التجا بھی کی۔ مزید معلومات لینے سے پتہ چلا بھائی کریانہ کی دکان پہ کام کرتے ہیں اور میرے علاقے کے نزدیک ہی ہیں، تو ملاقات کے لیے چلا گیا۔ کافی اچھے شریف النفس انسان تھے۔ بہن کے متعلق پوچھنے پر بتایا کہ 4 سال پہلے اس بہنوئی کے ایک حادثے میں اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ 3 بچے ہیں اور ستم یہ کہ ایک بچی معذور ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ پاکستان میں دوسروں کے بچے کوئی نہیں پالتا۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے اور کہنے لگے، پروفیسر صاحب میری بیوی نے میری بہن اور اس کے بچوں کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ عورت ہی عورت کی دشمن ہے۔ آپ کسی طرح سے کسی بھی اچھے انسان سے رشتہ کروا دیں، احسان مند ہوں گا۔ ہاتھ جوڑتے ہوئے اس نے کہا، میں حالات کو مکمل سمجھ چکا تھا لیکن مسئلہ بچوں کا تھا، پھر ایک معذور بچی کا ساتھ، بات کچھ سمجھ سے باہر تھی۔ خیر کوشش اور تسلی دے کر واپس آیا۔ کافی سارے لوگوں سے بات کی، سب تیار، مگر بچوں کا سنتے ہی سب انکار کر دیتے تھے۔ تنگ آ کر پہلی بیوی کی موجودگی میں شادی کرنے والوں سے بات کی تو اندازہ ہوا کہ ان کو صرف جسم کی ضرورت تھی اور بات یہاں بچوں کی بھی تھی۔ جو بھی سنتا کہتا، بچے نہیں چاہیے بھائی، مجھے سنت پوری کرنی ہے، بچے نہیں پالنے۔ میں دوسرے کی اولاد کیوں پالوں؟ دوسرے کی اولاد کون پالتا ہے؟ 2 ماہ اسی طرح گزر گئے۔ میرا ایک دوست جو ہول سیل کا کاروبار کرتا تھا، کافی مالدار بھی تھا ماشاءاللہ، ایک دن اس کی دکان پر بیٹھے بیٹھے خیال آیا۔ میں نے کہا، رضوان بھائی یار دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتا؟ اس نے غور سے مجھے دیکھا اور اس نے مجھے کہا، کیوں کیا ہوا؟ جواب ملا کہ عبداللہ بھائی دیکھ رہا ہوں آپ نشہ تو نہیں کر کے آئے، کیوں مجھے مروانا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا، رضوان یہ سنت ہے، آپ ماشاءاللہ سے اچھا کماتے ہیں، اللہ نے آپ کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، آپ کو ضرور شادی کرنا چاہیے اور کسی کا سہارا بننا چاہیے۔ تو اس کے انکار سے بھی مایوسی ملی۔ خیر چند دن بعد رضوان سے دوبارہ ملاقات ہوئی تو کافی مایوس لگ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا بات ہے؟ کوئی پریشانی دکھائی دے رہی؟ کہنے لگے، دکان میں چوری ہو گئی ہے، حالات خراب ہو گئے ہیں، میری بیوی بھی جھگڑا کر کے میکے جا بیٹھی ہے اور مسلسل طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے، اولاد نہیں تھی۔ میں نے افسوس کیا اور تسلی دینے کے ساتھ ہی کہہ دیا کہ رضوان اسی لیے آپ سے کہا تھا کہ دوسری شادی کر لیں، آج دوسری بیوی ہوتی تو آپ کو پہلی بھی نہ چھوڑ کر جاتی۔ اگر نہیں یقین تو دوسری شادی کر کے یہ 3 بچوں کے سر پر ہاتھ رکھیں، دیکھیں اللہ کی قدرت، پہلی بیوی بھی واپس آئے گی اور خوشحالی بھی۔ میری طرف دیکھنے کے بعد رضوان بھائی نے کچھ سوچا اور پوچھا، کتنے بچے ہیں ان کے؟ میں نے کہا 2، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ معذور بچی کا ذکر بھی بھول چکا تھا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، آپ بات کریں جو میرے اللہ کو منظور۔ میں نے لڑکی کے بھائی کو کال کی اور شام کو اس کی دکان پر بھی بلا لیا اور ملاقات کروائی۔ گھر کاروبار دیکھنے کے بعد ہاں کر دی۔ یوں قصہ مختصر، ان کا نکاح پروفیسر ریسرچ اکیڈمی ٹیم کے بھائی پروفیسر شیخ الحدیث ابو تراب مکی حفظ اللہ نے پڑھایا اور ریحانہ اپنے بچے لے کر رضوان کی زندگی میں خوشگوار جھونکے کی طرح شامل ہوئی۔ رضوان بھائی نے ایک مکان جو کرایہ پر دیا ہوا تھا خالی کروا کر ریحانہ اور بچوں کو وہاں شفٹ کر دیا۔ تب پہلی بیوی کو پتہ چلا تو وہ آندھی کی طرح گھر آئی۔ گھر خالی دیکھ کر رضوان بھائی کو کال کر کے گھر بلا لیا اور میاں اور پہلی بیوی کی نوک جھوک ہوئی تو رضوان نے کہا، تم نے نہیں رہنا تو بے شک مت رہو، طلاق لینی ہے بے شک لے لیں، لیکن یہاں رہنا ہے عزت سے رہو جیسے پہلے رہتی تھی۔
لیکن یہ نہ کہنا کہ ریحانہ کو چھوڑ دو، یہ ممکن نہیں ہے۔ پہلی بیوی نے جب دیکھا کہ تیر کمان سے نکل چکا ہے تو وہ بھی خاموش ہو گئی۔ اب رضوان بھائی کی زندگی میں بہاریں آ چکی تھیں۔ ریحانہ نے اس کی زندگی میں رنگ بھر دیے تھے۔ بچے شہر کے بہترین اسکول میں داخل ہو گئے، لیکن رضوان بھائی ریحانہ کی آنکھوں میں اب بھی اداسی دیکھتے اور شک کر چکے کہ کوئی بات تو ضرور ہے۔ ایک دن اس نے مجھ سے ذکر کیا تو میں نے کہا اداسی کیوں نہ ہو، اس کی ایک بچی اس سے دور ہے۔ رضوان نے کہا بچی؟ کون سی بچی؟ تو میں نے سب کچھ بتا دیا۔ رضوان نے سب سن کر مجھے ایک نظر دیکھا تو میں نے سر جھکا لیا۔ اسی دن شام کو رضوان بھائی بیوی سے کہنے لگے تیار ہو جاؤ، بچوں کو بھی تیار کرو، آج ہم نے آپ کے بھائی کے ہاں جانا ہے، ضروری کام ہے ان سے۔ بیوی کا دل دھڑک اٹھا، پوچھا تو جواب ملا جتنا کہا ہے اتنا کرو۔ کچھ دیر کے بعد ہی وہ لوگ بھائی کے گھر تھے۔ وہاں رضوان نے ریحانہ کو کہا کہ معذور بیٹی کہاں ہے۔ اتنا سننا تھا کہ اسے لگا شاید کچھ غلط ہونے جا رہا ہے، وہ دوسرے کمرے میں ہے۔ رضوان نے دوسرے کمرے میں جا کر دیکھا تو غلاظت سے لت پت بچی انتہائی کمزوری کی حالت میں پڑی تھی۔ رضوان بھائی اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگے ریحانہ بچی کے کپڑے بدلو، یہ ہمارے ساتھ جائے گی۔ ریحانہ نے یہ سنا تو رضوان کے قدموں میں گر گئی۔ بھائی نے رضوان کو گلے لگا لیا۔ یوں وہ بچی رضوان اپنے گھر لے آیا۔ اب وہ بچی اور دوسرے دونوں بچے رضوان، ریحانہ اور اس کی پہلی بیوی کی جان ہیں۔ رضوان دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے۔ ایک دن رضوان اور اس کی بیگم نے میری دعوت کی تو ریحانہ بھابی نے ہاتھ جوڑ کر کہا سر عبداللہ صاحب کبھی زندگی میں رشتے کروانے کا کام مت چھوڑنا، میری رضوان سے شادی نہ ہوتی تو میں آج بچوں کو قتل کر کے خودکشی کر چکی ہوتی۔ لوگوں کو بتاؤ عبداللہ بھائی، دوسری شادی وہ نعمت ہے جو شرطیہ خوشیاں دیتی ہے، خوشحالی لاتی ہے۔ میری جیسی لاکھوں ہیں جو دکھوں میں بھری زندگی گزار رہی ہیں، ان کو بھی خوشیاں دینی ہیں۔ کاش کہ یہ نعمت معاشرے میں عام ہو جائے۔ یہ واقعہ فرضی نہیں، حقیقی ہے۔ دوسری شادی واقعی ایک نعمت ہے، اور ایسی عورت سے دوسری شادی جس کے بچے ہوں زندگی میں حقیقی خوشیاں بھر دیتی ہے۔ مگر کیا کیا جائے ایسے لوگوں کا جو دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں مگر بچے نہیں پالنا چاہتے، جو دوسری شادی کے مزے تو لینا چاہتے ہیں مگر کسی کے سر دست شفقت نہیں رکھنا چاہتے۔ کیا یہ سنت ہے؟ کہاں لے کے جائے وہ عورت ان بچوں کو؟ قتل کر دے یا کسی دریا میں پھینک دے؟ کیا کرے زندگی؟ موت کا کس کو علم ہے؟ کب کس کو موت اپنے شکنجے میں لے لے؟ علم ہے نہیں تو تمہارے بعد تمہارے بچوں کے ساتھ ایسا ہو، پھر کیا کرو گے؟ دیر مت کرو، دوسری شادی کرنا چاہتے ہو تو بچوں والی سے کرو۔ پہلی بیوی کو بھی کہنے کے قابل ہوگے کہ سہارا دینے کی خاطر شادی کی ہے۔ بے سہارا بچوں کو باپ کا سہارا دو۔ یہ مت کہو کسی کے بچے نہیں پال سکتا۔ کیا تم پالتے ہو بچوں کو؟ ارے پالنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ اللہ سے ڈرو۔ ڈرو اس وقت سے جب اللہ تمہیں خود دکھائے کہ دیکھو کون پالتا ہے، تم یا میں۔ کم از کم خواتین کو اس قسم کی کسی مجبور کو سہارا دینے والی دوسری شادی کو تو سپورٹ کرنا چاہیے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں۔